ایک کامیاب استاذ گجرانوالہ میں وہ ہے کہ جو بہت زیادہ طلبہ کی تربیت اور تعلیم اور اس میں ان کو کامیاب کر دے. ایک اچھا مقرر اور خطیب اسے سمجھا جاتا ہے کہ جس نے لوگوں کے دل موہ لیے ہوں اور ان کے سینوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہو. یارو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف رب کیوں کر رہا ہے؟ یہ کیسا کامیاب نبی تھا، یہ کیسا کامیاب ہیرو تھا، یہ کیسا رہبر و رہنما تھا، یہ کیسا اللہ کا چنا ہوا مصطفیٰ تھا، یہ کیسی ہستی تھی کہ جس کو غیر بھی مان رہے ہیں کہ دنیا کے اگر سب سے بڑا کوئی رہنما، کوئی انقلاب لانے والا اگر دائی آیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کیسا انقلاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صف اول کے پہلے لوگوں میں نہیں لا سکے. اگر پہلی صف کے ہی قدم نہیں ملا سکتا امام، وہ پچھلوں کے کیا ملائے گا؟ اگر پہلی صف سیدھی نہیں ہو سکی، پہلے لوگ صحیح نہیں ہو سکے، اپنے رشتہ دار صحیح نہیں ہو سکے، اپنی بیویوں کی اصلاح نہیں ہو سکی، اپنے ہمسایوں کی اصلاح نہیں ہو سکی، تو پھر یہ نبی کامیاب نبی تھے تو کیسے تھے؟ لیکن اللہ ہمیں سمجھ دے دے، یہ ایسا جرم ہے جو کسی یہودی نے نہیں کیا، جو عیسائی نے نہیں کیا، جو کسی غیر مذہب نے نہیں کیا. آپ گرو کے لوگوں کو ملیں، سکھوں کو ملیں، یہ اپنے گرو کے ساتھیوں کی عزت کریں گے. کس لیے؟ کہ یہ گرو کے چیلے تھے، اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے. حضرات دنیا کے کسی بڑے کو دیکھ لیں، ماننے والوں کو، اس کے قریبیوں کی عزت کی جاتی ہے. لیکن افسوس کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ان کے قریبیوں کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے، اور ان کے صحابہ کو، ہم مشرب کو ہم نوالا، ہم پیالہ، اور جو ہے یار غار، یار سفر، یار حجر، ان لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. یاد رہے ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا، جو کیچڑ اچھالتا ہے نقصان اسی کا ہے. وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنا خیال کرے، کہیں ایسے تو نہیں ان پہ برا بول کے وہ اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہے. حضرات سال گزر چکا ہے، جو ہم نے پچھلے سال کیا یہ بالکل اختتام پہ ہے. ہم اس پہ نظر ڈالیں، پچھلے سالوں کو دیکھیں، کم از کم جو باقی دن ہیں ان دنوں میں فیصلہ لیں، اور آئندہ سالوں کے اندر جو ہے یا جو آنے والا سال ہے اس میں کم از کم اپنی زبان کو، اپنے قلم کو، اپنی تحریر کو، اپنی تقریر کو جو ہے ان چیزوں سے بچائیں جن سے ہمارے ایمان ضائع ہوتے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ تحریریں کل قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مار دی جائیں. حضرات یہ فکر کی بات ہوتی ہے، دعوت دینا سب کو ہماری ذمہ داری ہے، توفیق دینا اللہ کا کام ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے جی سی یونیورسٹی کے اندر فیصل آباد میں اسی طرح کے ایک پروفیسر اور اس کا بھائی، جن کا مائنڈ یہ تھا، اپنے امام باڑے تھے اور صحابہ کرام کے اوپر عزتیں ان کی اچھالی جاتی، تبرلے کیے جاتے تھے. لیکن جب یہ پوائنٹ سمجھایا گیا کہ تلک امت قد خلت، وہ گزر گئے، ان کا فیصلہ رب کے ہاں. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم اپنی سوچو تم کیا کما رہے ہو. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے تمہارا رب نہیں پوچھے گا کہ تم نے ابو بکر کے بارے میں کیا فیصلہ دیا، اس نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا. تو حضرات ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے ان کو توفیق دی، امام باڑے بھی بند ہوئے اور الحمدللہ گھوڑے بھی نہیں نکلے. یہ تو سمجھ کی بات ہے، فخر کی بات نہیں ہے. تحکیم کرنے والے ہم کون؟ جناب امیر معاویہ غلط، جناب علی ٹھیک، نہیں وہ غلط وہ صحیح. حضرات یہ ان کا معاملہ ہے، جیسا بھی ہوا تھا، جو بھی ہوا تھا، اللہ نے ان کے معاملے کو اپنے پاس سیف کر لیا ہے. ان کے معاملے کو لہا ما کا سبت، وہ رب کے پاس سیف ہے. اللہ ان کے ساتھ ان معاملوں کے باوجود راضی ہو چکا ہے. کہیں ایسے تو نہیں کہ اللہ راضی ہو چکا ہے اور ہم ان سے راضی نہیں ہیں اور ہم ان کے بارے میں تحکیم کر کے کہیں اپنا ایمان تو نہیں گنوا رہے. آئیں فکر کریں، اس دعوت کو لے کے آگے بڑھیں. چند جملوں کے اندر، سادی باتوں کے اندر، چند عقلی دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے، اپنی عقل کے برتن کو سیدھا رکھ کے اس دنیا میں استعمال کریں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی صحیح ہو سکے اور ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہو سکے، قرآن کے اوپر ایمان صحیح ہو سکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ہم محافظ بن سکے اور آپ کے ساتھیوں کا جو ہے دفاع کرنے والے بنے، نہ کہ انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہوں جو ان پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. تاکہ دنیا بھی صحیح رہے، قبر کی منزلیں بھی صحیح رہیں اور ہماری آخرت بھی سنور سکے. وما توفیقی الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات، مسجد نمرہ کو دیکھ کر کے، نام کو دیکھ کر کے خوشی بھی ہوئی ہے اور حیرانی بھی ہوئی ہے. پہلی مرتبہ آیا ہوں، دیکھا ہے. مسجد نمرہ کا نام سن کے میرے ذہن میں وہ مسجد نمرہ آ گئی جس کو اللہ تعالی حجاج کو دیکھنے کی توفیق دیتے ہیں. جن لوگوں نے حج کیا ہے اور میدان عرفات کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں کی مسجد نمرہ کیسی ہے. میری آج یہ دلی دعا ہے کہ اللہ اس مسجد نمرہ کو اتنی وسعتیں دے دے جتنی تو نے عرفات کے میدان کے اندر اس مسجد نمرہ کو دے رکھی ہے، تاکہ اگر اس کا نام ساتھیوں نے اس بنیاد پہ رکھا ہے تو اس کی شکل شیپ اور اس کی وسعت اور لوگوں کی تعداد اور جھمگٹا اور اجتماع اور اکٹھ، یہ بھی اللہ جب اس قدر ہے، رغبتیں ہیں، تعلق ہیں، چاہتے ہیں، تو میں پھر اللہ ہم تیرے سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ اللہ کوئی اور در ہمارا ہوتا ہی نہیں جس سے مانگے. تو اللہ تجھ سے مچل کر کے بچوں کی طرح بلک کر کے اللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو لیٹ مت کرنا، جلدی قبول کر، اور ساتھیوں کو، مسجد کی انتظامیہ کو، احباب کو، افراد کو، ہمسایوں کو اور قرب و جوار کے باسیوں کو اللہ اس میں ہمت بھی دے اور اخلاص بھی دے، تڑپ بھی دے کہ وہ اس کی وسعتوں کے بارے میں سوچیں. اور یارو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اگر ہمارے طرف سے ایک اینٹ اس اللہ کے گھر میں لگتی ہے. من بنا، جو بناتا ہے، جو تعمیر کرتا ہے اس دنیا کے اندر اللہ کے گھر کو، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا گھر تعمیر کرتے ہیں. وہ یوں نہ سمجھے کہ میں گجرانوالہ میں مسجد نمرہ کو اللہ کے گھر کو بنا رہا ہوں، وہ یوں سمجھے کہ میں اپنی یہ اینٹ جنت کے اندر اپنے گھر میں لگا رہا ہوں. تو بھائیو اس کے بارے میں ذرا سیریس ہو کر کے جماعت بھی سوچے، انتظامیہ کے احباب بھی سوچیں، جماعتی حضرات بھی سوچیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم یہاں وسعتیں دیکھیں گے. اور باقی بھائیو جو جمعے ہوتے ہیں، جو خطبے ہوتے ہیں، جو دروس ہوتے ہیں، محاضرات ہوتے ہیں، یہ صرف سن کر کے اپنی حد تلک نہیں، یہ صرف مووی اور کیسٹوں کی حد تلک نہیں. تب مزہ آتا ہے جب ہر فرد جو ہے وہ کیسٹ بن جائے، وہ داعی بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی عقیق میں ان کی زمین تھی اور وہاں کھیتی باڑی کرتے تھے. اور ان کا ایک اور ساتھی تھا جو بھائی تھا، اس کی بھی وہیں پہ ڈیوٹی ہوتی تھی. لیکن کیا کرتے، ایک دن کہتے کہ آج میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو دیکھ، باتیں سن، آپ کیا کہتے ہیں، میرے تک آ کے پہنچا. اگلے دن وہ جاتے تو یہ آلٹرنیٹ باریاں لگائی ہوئی تھی. تو حضرات یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو حق کو سنیں، کتاب اللہ کو دیکھیں، آیات کو پڑھیں، احکام کو جانیں، ان کو آگے لوگوں تلک بات کو پہنچائیں. یہ بغیر دیکھے کہ مجلس کیسی ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو متعارف کرا کے کتاب اللہ کو، حقیقت کو، احکام کو، دلائل کو، شریعت کو. یہی خیر خواہی ہے اور یہی حق کا تقاضا ہے. دین ایسے ہی پھیلا تھا، دین سمٹ رہا ہے ہماری خاموشیوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالی ہماری زبانوں کو حرکت دے اور ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمائے، ہمارے اندر جرأت اور بہادری پیدا کرے اور ہمارے اندر حق گویائی کی جو ہے طاقت کو پھر سے پیدا فرما دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.